السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو ناول ایسی بلندی ایسی پستی کے تجزیے کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ناول ایسی بلندی ایسی پستی کی کردار نگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو اس ناول میں مرکزی کردار ہے وہ نور جہاں کا کردار ہے۔ نور جہاں ایک نسوانی کردار ہے اور اس ناول کی ہیروئن کے طور پر جو ہے نا وہ منظر عام پر آتا ہے۔ نور جہاں خورشید زمانی اور سنجر بیگ کی بیٹی ہے۔ نور جہاں جو ہے نا یہ اس کی پرورش نیم مشرقی اور مغربی ماحول میں ہوتی ہے۔ نور جہاں ایک کھلے ماحول میں پلی ہوئی ایک شریف لڑکی ہے۔ اس کی شادی سلطان حسین سے ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں کی طبیعت اور مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ان میں واضح فرق ہے۔ نور جہاں مکسڈ پارٹیوں میں جاتی ہے سلطان حسین کے ساتھ، اور سلطان حسین اس پر الزامات بھی عائد کرتا ہے، اسے مارتا بھی ہے۔ یوں نور جہاں سلطان حسین کے بچے کی ماں بھی بن جاتی ہے۔ دونوں میں ہر روز لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ ایک روز نور جہاں اور سلطان حسین کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جس سے نور جہاں کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن نور جہاں کا جب صبر کا دامن لبریز ہو جاتا ہے تو وہ سلطان حسین سے خلا لے لیتی ہے۔ اس کردار میں صبر بھی ہے اور اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی نظر آتا ہے۔ وہ سلطان حسین سے کہتی ہے کہ میں بھی اگر چاہوں تو تمہاری طرح عیاشی کر سکتی ہوں، مگر عیاش پرستی نہیں کرتی، کیونکہ مجھے اپنے آباء و اجداد کی عزت کا خیال ہے۔ تو یوں کہ یہ کردار اپنے آباء و اجداد کی عزت کا پاس رکھنے والا ایک کردار نظر آتا ہے۔ نور جہاں طلاق کے بعد دوسرے یعنی کہ سال جو ہے نا جب طلاق ہوتی ہے تو اس سے دوسرے سال اپنے بچپن کا جو اس کا دوست ہوتا ہے اطہر، اس سے شادی کر لیتی ہے۔ یوں اس کردار کو دیکھا جائے تو تمام تر ہمدردیاں جو ہے نا عزیز احمد نے نور جہاں کے کردار میں سمیٹ دی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سلطان حسین۔ سلطان حسین بھی اس ناول کا ایک مرکزی کردار ہے، ہیرو کے طور پر اس ناول میں نظر آتا ہے۔ سلطان حسین ایک انجینئر ہے، اس کی عمر 40 سال ہے، مگر ابھی تک وہ کنوارا ہے۔ وہ جوانی کے ابتدائی دور میں شادی کے بندھن سے دور بھاگتا تھا، ادھر ادھر لڑکیوں سے عشق کرتا، لڑکیوں کے ارد گرد گھومتا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی عمر بڑھ چکی ہے، لڑکیوں نے اسے لفٹ کرانا بند کر دی، تب اسے خیال آیا جی اب شادی کر لینی چاہیے۔ سلطان حسین کی بہن اور اس کی ماں اس کے لیے جو ہے نا رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور یوں اس کی نور جہاں سے شادی ہو جاتی ہے۔ سلطان حسین تو یوں اس ناول کا ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جو خود تو اپنی بیوی کو دوسروں کی نظر سے بچانا چاہتا ہے، مگر اپنی نظر میں اس کی اپنی نظر دوسروں کی بیویوں پر ہے، یعنی وہ خود تو وفا کا طلبگار ہے اور خود ہی بے وفائی کرتا ہے۔ تو سلطان حسین کا کردار متوسط طبقے کے جو مرد ہیں ان کی تنگ نظری، تنگ دلی، ریاکاری کا جو ہے نا وہ کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک عیاش قسم کا کردار ہے، شراب نوشی کرتا ہے، بیوی پر شک کرتا ہے، نور جہاں کو مارتا ہے، نور جہاں سے طلاق ہو جانے کے بعد دوسری شادی بھی کر لیتا ہے، اور اس کی دوسری شادی ختیجہ سے ہوتی ہے۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور ایک روز دل کی دھڑکن بند ہو جانے سے یہ مر جاتا ہے۔ اس ناول میں عزیز احمد نے سلطان حسین کے کردار کو ایک عیاش پرست، شرابی قسم کا، شراب کا نشہ کرنے والا، اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرنے والا، تنگ نظر، تنگ دل، تنگ سوچ رکھنے والا کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر ضمنی کرداروں کے حوالے سے بات کی جائے تو قابل جنگ اس ناول میں ایک ضمنی کردار کے طور پر نظر آتا ہے، اور دراصل کہانی جو ہے نا
اس نسل کی ابتدا بھی اسی کردار سے ہوتی ہے۔ تو ناول ایسی بلندی ایسی پستی میں قابل جنگ کے کردار کو مرکزی حیثیت بھی ہم دے سکتے ہیں۔ نور جہاں جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، اس کی نواسی ہے۔ قابل جنگ کے کردار کا شمار ان اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں ہوتا ہے جو انگریزی تہذیب و تمدن کے دل دادا تھے۔ ناول کے آغاز سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قابل جنگ کی بیوی مر گئی ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام خورشید زمانی ہوتا ہے، اور اس کے بعد قابل جنگ اپنی دوسری شادی مس اسکرو سے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی خورشید زمانی کا کردار۔ خورشید زمانی قابل جنگ کی بیٹی ہے جو اس کی پہلی بیوی سے ہوتی ہے۔ خورشید زمانی ابتدا میں مس اسکرو سے پڑھتی ہے، مگر مس اسکرو کو وہ پسند نہیں کرتی، جس کی وجہ سے خورشید زمانی کو بورڈنگ ہاؤس میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ واحد اکیلی مسلمان لڑکی ہوتی ہے بورڈنگ میں، اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو خورشید زمانی کی شادی رئیس المشہور کے بیٹے سنجر بیگ سے ہوتی ہے۔ خورشید زمانی جو ہے نا، اس سے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بیٹوں میں جو ہے نا خاقان اور اصغر، جبکہ بیٹیوں میں مشہور النساء سرتاج اور نور جہاں ہوتی ہیں۔ خورشید زمانی کا کردار ایک سنجیدہ کردار ہے۔ پہلے تو مس اسکرو سے وہ نفرت کرتی ہے، لیکن بعد میں دونوں میں اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رویے میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مس اسکرو بھی اس ناول کا ایک ضمنی کردار ہے۔ مس اسکرو قابل جنگ کی دوسری بیوی ہے جو خورشید زمانی کو پڑھاتی ہے۔ جب اس کی شادی قابل جنگ سے ہو جاتی ہے تو یہ مس اسکرو سے سکندر بیگم بن جاتی ہیں۔ مس اسکرو سے بھی 3 اولادیں ہوتی ہیں، 5 اولادیں ہوتی ہیں، جن میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ خاقان اس ناول کا جو ہے نا ایک ضمنی کردار ہے جو خورشید زمانی کا بیٹا ہے۔ خاقان میٹرک تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس دور میں امراء کے ہاں پڑھائی کا زیادہ رجحان نہ تھا، بس میٹرک تک کی تعلیم ہی کافی تصور کی جاتی تھی، کیونکہ میٹرک کے بعد فوج سے کمیشن مل جاتا تھا۔ اس لمحے خاقان کو بھی فوج سے کمیشن مل جاتا ہے، تو اس کی والدہ خورشید زمانی اس کو شادی کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں، اور یوں خاقان کی شادی سروری سے ہو جاتی ہے۔ یہ خود تو ایک بھولا بھالا کردار ہے، مگر اس کی بیوی ایک آوارہ بیوی ثابت ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے کہتا ہے کہ اگر میں طلاق دوں گا تو یہ میری بدنامی میں شمار ہوگا، میرے خاندان کی بدنامی میں شمار۔ سروری اس ناول کا یہ بھی ایک ضمنی کردار ہے۔ یہ ایک بے وقوف لڑکی ہے اور آوارہ قسم کی لڑکی ہے۔ اس کی شادی خاقان سے ہوتی ہے۔ خاقان سے شادی ہونے کے بعد بھی اس کی آوارگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سروری اپنی ساس یعنی خورشید زمانی سے تلخ کلامی بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو تھپڑ بھی مار دیتی ہے۔ یوں یہ ایک خود غرض کردار اور بیوقوف کردار کے طور پر اس ناول میں عزیز احمد نے اس کو دکھایا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مشہور النساء۔ مشہور النساء خورشید زمانی کی بیٹی تھی۔ مشہور النساء کی عمر 15 سال تھی اور وہ اسکول میں پڑھتی تھی، اور اس پر ایک 35 سالہ انجینئر فدا ہو جاتا ہے اور پرنسپل کی مدد سے چھپ چھپ کر مشہور النساء سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ جب مشہور النساء کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو اس کی مرضی معلوم کر کے اس کی شادی ابو الہاشم سے کر دیتے ہیں، یعنی اسی انجینئر سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اصغر بھی اس ناول کا ایک ضمنی کردار ہے۔ یہ خورشید زمانی کا چھوٹا بیٹا ہے۔ یہ اپنی سوتیلی خالہ نازلی سے عشق کرتا ہے جو مس اسکرو کی بیٹی ہوتی ہے، جو قابل جنگ کی دوسری بیوی سے یعنی کہ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی نازلی جوان ہوتی ہے تو اصغر کے جو ہے نا سر پر عشق کا بھوت مزید سوار ہوتا جاتا ہے۔
مگر اصغر کے ہاں عشق کا مفہوم مختلف تھا۔ وہ شراب نوشی کرتا تھا، کلبوں میں جاتا تھا، اس کے ذہن میں ایک ہی خیال رہتا تھا، وہ تھا عورت کا۔ اصغر کی موت بھی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اطہر بھی اس ناول کا ایک ضمنی کردار کے طور پر ہے۔ یہ ایک بدمعاش قسم کا کردار ہے۔ اطہر نور جہاں کا بچپن کا دوست ہوتا ہے۔ اس کی ملاقاتیں نور جہاں سے مکسڈ پارٹیوں اور کلبوں میں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب نور جہاں کو طلاق ہو جاتی ہے تو اطہر اپنے دوست کے اصرار پر نور جہاں جو ہے نا پرپوز کرتا ہے۔ اطہر اس ناول کا ایک ایسا کردار ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ نور جہاں کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور کے بچے کی ماں ہے، خلا شدہ ہے، اس کے بعد بھی وہ جو ہے نا اسے ویسے ہی محبت کرتا ہے، ویسے ہی اس کے دل میں قدر ہوتی ہے جیسے پہلے تھی۔ اور اس کردار میں